السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کے بخیر ہوں گے شیخ سوال یہ ہے کہ ایک شادی ہوئی، میاں بیوی دونوں ساتھ رہ رہے تھے ایک عرصے سے، اب اچانک ان میں لڑائی جھگڑا ہوا اور بیوی گھر چھوڑ کر چلی گئی اور واپس نہ آئی۔ کچھ وقت بعد اس عورت نے دوسری شادی کر لی بنا طلاق لیے اور عدت گزارے۔ جب طلاق ہی نہیں لی تو عدت کیا گزارتی؟ مطلب یہ ہے کہ وہ بنا طلاق کے ہی گھر سے چلے گئے اور اس نے دوسری شادی کر لی، جس سے دوسرا جو اس کا خاوند تھا، جو اس نے دوسری شادی کی، اس سے اس کی اولاد بھی ہوئی، جس میں اس کا ایک بیٹا جو عالم بنا، حافظ بنا، مطلب قاری بنا، وہ مسجد میں امامت بھی کرتا ہے۔ تو اب شیخ کچھ لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ جب اس کی ماں کی طلاق ہی نہیں ہوئی تو کل ملا کر ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زنا کی اولاد ہے، تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہوگا؟ شیخ اس پر رہنمائی کریں، جزاک اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید۔ براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کے مسائل کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما کر ہمیں وائس میسیج کر دیجئے، ہم یوٹیوب پر آپ کے سوال کا جواب لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ بھائی نے جو سوال بھیجا ہے اس کے دراصل دو رخ ہیں یا دو پوائنٹ ہیں جس پر میں آج آپ کی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل پہلی بات تو یہ ہے کہ جس عورت نے، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوا اور اس کے بعد عورت گھر چھوڑ کر چلی گئی اور پھر اس نے شادی کر لی، اس نے طلاق شوہر سے نہیں لی، لیکن ایسی عورت کو جب میاں بیوی لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور ممکن ہے کہ شوہر اس بات پر آمادہ نہ ہو کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یا میں تمہیں طلاق دوں گا، تمہارے مطالبے پر بھی طلاق نہیں دوں گا۔ بہت سارے لوگوں کا نیچر یہ ہوتا ہے کہ میں تو تمہیں رگڑ رگڑ کے موت ماروں گا تاکہ تمہیں اس بات کا احساس ہو جائے۔ اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اسلام نے عورت کو خلا کا حق بھی دیا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک کہ میں اس کو طلاق نہیں دوں گا تو یہ دوسری شادی ہی نہیں کرے گی۔ بس اسی زوم میں مرد حضرات دندناتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہمارا تو سکہ بولتا ہے، ہم تو جس کو چھوڑیں گے وہ چھوڑیں گے، جس کو رکھیں گے رکھیں گے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، عورت کو اللہ رب العالمین نے خلا کا مطالبہ کرنے کا حق دیا ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ اس عورت کا کیا کیس ہے۔ البتہ ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے اور سماج کی اس برائی کو اچھی خوبصورتی سے اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ وہ عورتیں، ممکن ہے کہ اس عورت نے کورٹ میں جا کر، قاضی کے پاس جا کر اپنے نکاح کو فسخ کرا دیا ہو، کیونکہ بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں کہ شوہر یہ کہتے ہیں کہ میں تو طلاق دوں گا ہی نہیں، قاضی کے پاس، قاضی نوٹس بھیجتا ہے، وہ قاضی کے پاس بھی نہیں جاتے۔ تو ایسی صورت میں باہر والوں کو ان تمام چیزوں کا پتہ نہیں چل پاتا، تو ہم کسی پر لب کشائی کرنے سے پہلے 10 مرتبہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آیا یہ ولد الزنا بھی ہے یا نہیں۔ نمبر 1، ممکن ہے اس عورت نے اپنے نکاح کو کورٹ کے ذریعے یا قاضی کے ذریعے اس کا فسخ کروا لیا ہو، اس کو نکاح اس کا ختم ہو گیا ہو اور اس نے پھر عدت گزارنے کے بعد نکاح کیا ہو، لیکن اگر اس نے یہ سب کچھ نہیں بھی کیا ہے اور وہ ولد الزنا ہے، تو سوال آپ کا کہ آیا ولد الزنا کی امامت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں۔ پہلے تو میں ولد الزنا کے بارے میں آپ کو مفتی اعظم سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز کا فتویٰ نقل کرنا چاہتا ہوں۔ ولد الزنا اذا كان من ام المسلمة، ایک بچہ جو مسلم عورت کا بچہ ہے، اس کے عورت پیٹ سے وہ جنم لیتا ہے، حكم اولاد المسلمين، حکم ہو اولاد المسلمین۔ سبحان اللہ، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے دوست،
یہ اسلام کی اچھائی ہے، اور اسلام سماج میں جو برائیاں ہیں اس کو کس طریقے سے ٹیکل کرتا ہے، اس کو ذرا سنجیدگی سے سوچئے گا کبھی ایک الگ بیٹھ کر۔ واللہ حکم ہو حکم اولاد المسلمین، جیسے جب بچہ، میں اور آپ جس طریقے سے وجود میں آئے ہیں، جو حقوق میرے اور آپ کے ہیں وہی حق ولد الزنا کے بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ولد الزنا اگر کوئی ہے ماں باپ کی غلطی کی وجہ سے تو یہ اس کو سزا دی جائے گی۔ ولد الزنا کا اس میں اس لڑکے کا کیا قصور ہے؟ اس لڑکے کا کیا قصور ہے جس نے ماں کی غلطی یا باپ کی غلطی کی وجہ سے وہ اس دنیا میں آیا ہے؟ اس لڑکے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ يربيه المسلمون ويحسن إليه یربیہ المسلمون، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے بچوں کو ہم صحیح طور پر تربیت دیں اور ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، ان کا خاص خیال رکھیں تاکہ اس طرح کے کیسز دوبارہ نہ جنم لے پائیں۔ وليس عليه من ذنب أمه ولا ذنب من زنى بها اس بچے پر نہ تو اس کی ماں کی کرتوت کی سزا اس کو دی جائے گی اور نہ ہی اس کے باپ کی کرتوت کی سزا اس کو دی جائے گی۔ ولا تزر وازرة وزر أخرى وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یہاں قرآن کریم کا یہ جو قاعدہ ہے یہ بہت خوبصورت قاعدہ ہے، سورہ انعام آیت نمبر 164، کہ کوئی بھی، میں اپنا ہی بوجھ اٹھاؤں گا، آپ اپنا ہی بوجھ اٹھائیں گے، میں آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، آپ میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، میں آپ کی غلطی کا مواخذہ نہیں، مجھ سے اللہ رب العالمین نہیں پوچھے گا کہ عاقل صاحب نے فلانی غلطی کری تھی، آئیے ان کے آپ سے ان کا سوال کیا جائے گا، نہیں، میں میری غلطی کا مواخذہ، میری غلطی کی سزا مجھے ہی ملے گی، ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کی غلطی کی سزا مجھے ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ اور قانون بنایا ہے کہ کسی بھی شخص کی گناہ کی سزا اس کے بچے کو نہیں دی جاتی۔ عليه ما لا عليه جس نے بھی جرم کیا ہے اس کا گناہ اس کے سر ہے۔ وإنما هو أمانة بين المسلمين انما هو امانۃ بین المسلمین، یہ بچہ جو آج امام بنا ہے یہ امانت تھی، مسلمانوں کی امانت تھی، اور میں سمجھتا ہوں مسلمانوں نے اس کی تربیت پر خوبصورت طریقے سے اس کے ساتھ احسان کر کے اسے خوبصورت، اس کے والدین نے یہ اس منصب پر حاصل، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم نوازا تو وہ مسلمانوں کا امام بن گیا۔ عليه من يربوه تربية إسلامية ہم پر یہ واجب ہے، والدین پر یہ واجب ہے، سماج پر یہ واجب ہے۔ یہ بات اس بچے کی جا رہی ہے جو کہ عام طور پر بچوں کو عورتیں چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، تو یہ ذمہ داری سماج کی ذمہ داری ہے۔ اس بچے کی جو کہ امام ہے آج، اس کی ذمہ داری، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت اچھے انداز میں سماج نے بھی پوری کری ہے اور بہت اچھے انداز میں اس کی ماں اور باپ نے بھی پورا کیا ہے۔ ويحسن إليه أن يحسنوا إليه حتى، يشب ويكبر تو یہاں شیخ ابن باز یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے ولد الزنا کا جو حکم ہے وہ جیسے کہ ایک عام بچہ ہوتا ہے اسی کا حکم ہے، وہ مسلمانوں کا بچہ ہے، مسلمانوں کے بچوں کی طریقے سے تربیت پائے گا اور اس کے وہ حقوق ہیں جو کہ مسلمانوں کے بچے کے ہوتے ہیں۔ اب آپ کی بات کی طرف آتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا جو یہ ولد الزنا ہے اس کی امامت نہیں کی جائے گی۔ جی ہاں، امامت کے بارے میں بہت سے لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اور اس میں سے حنفیہ کا کہنا یہ ہے، احناف کا، کہ اگر امامت دوسرا کوئی اس سے بہتر شخص مل جائے تو پھر امامت کے لیے اسے قبول کیا جائے گا، ولد الزنا کو نہیں۔ حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی صرف ان کے مذہب کی ایک رائے ہے، اور آپ اور ہم مکلف نہیں ہیں کسی کی بھی مذہب کی رائے کو فالو کرنے کے لیے۔ کیونکہ بنیاد اسلام ہے، اساس اسلام ہے۔ لجنۃ الدائمہ والافتاء سے پوچھا گیا، هل يكون ابن الزنا اماما للناس؟ فتویٰ سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے اس سے پوچھا گیا کہ کیا ولد الزنا کو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، وہ لوگوں کا امام بن سکتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، فاجابت اللجنہ الاصل ان الولد الزنا فی الامامہ کغیرہ،
یہ ولد الزنا جو ہوتا ہے نا، جو جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ غیر شرعی طریقے سے وہ پیدا ہوا ہے بغیر ماں باپ کے نکاح کے، تو اس کے بارے میں یہ ولد الزنا سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کہہ رہی ہے کہ الامامہ کغیرہ لعموم قولہ سبحانہ وتعالی، یہاں اس کی امامت کی کراہیت کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس کی امامت درست ہے جیسے کہ دوسرے اماموں کی، دوسرے لوگوں کی، دوسرے بچوں کی امامت درست ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وقول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے سب سے زیادہ قرآن اور کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننے والا ماننے والا ہو، اسی کو امامت کا حق ملنا چاہیے۔ تو اس سے ولا تأثیر اس بچے پر اس کی ماں کے گناہ کا اثر نہیں ہوتا۔ ومن زنا بہا علیہ، اور اس کے باپ کا یا اس کی ماں کے گناہ کا اس پر اثر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور جو ولد الزنا کے بارے میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ لا يدخل الجنہ ولد الزنا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب ولد الزنا جو ہوتا ہے نا وہ تو جنت میں ہی داخل نہیں ہوتا، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ ولد جنت کے داخلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت قاعدہ اور قانون بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ جو ایمان لایا، نیک عمل کیے، وہ جنت میں جائے گا، اور جو ایمان نہیں لایا اور اس نے نیک عمل نہیں کیے، ایمان نہیں لایا اور وہ نیک عمل بھی کرے تب بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو شرط یہ ہے کہ ایمان لائے، من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئۃ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ جس شخص نے بدی کمائی اور اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا، پس وہ لوگ دوزخ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنتیوں میں شمار فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس چینل کو سماج کی اصلاح کرنے کا سبب بنا دے، اور ایسے بچے جو ولد الزنا ہیں، یہ آپ کو نہیں پتہ، یہ آپ کو ان کے اوپر کوئی حکم نہیں لگانا چاہیے۔ یہ بہت بڑی شرمناک بات ہے کہ کسی بھی آدمی کو یہ کہہ دینا کہ یہ ایک تو یہ کہ ہمیں پتہ نہیں ہے زنا کے بارے میں۔ آپ کو اسلام بہت محتاط رہتا ہے، جب تک کہ گواہ موجود نہ ہو تب تک کہ اسلام کسی زانی کو سزا بھی نہیں دیتا۔ اس لیے یہ لفظ بھی بغیر کسی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ بہرحال کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر ثبوت نہیں ہے تو پھر بچیں کسی بھی پاک باز خاتون یا کسی بھی ایسے بچے پر یہ کہنا کہ یہ ولد الزنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب بچوں کی، سب کی آبرو اور عزت کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ بالکل بات بے بنیاد ہے کہ ولد الزنا کی امامت میں نماز نہیں ہوتی۔ ولد الزنا شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ولد الزنا اذا کان من مسلمہ حکمہ حکم اولاد المسلمین، تو اس کا حکم مسلمانوں کے دوسرے بچوں ہی کی طرح سے ہے۔ واللہ تعالی عالم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون